बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 7 जुलाई 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, यमन से एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में यमन से इसराइल पर कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, जिसकी वजह से सायरन बजे और इसराइली शहरी रात के आखिरी हिस्से में बिस्तरों से निकलकर ज़ेर ज़मीन पनागाहों की तरफ भागने पर मजबूर हुए हैं। इसराइली फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है कि यमन से दागे जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़िज़ा में पकड़कर मार गिराया गया है। दूसरी तरफ रात के वक्त नाज़रीन किराम, इसराइली जंगी जहाज़ों ने यमन पर जाकर बमबारी की है। 20 से ज़ायद इसराइली जंगी जहाज़ थे जिन्होंने यमन की पोर्ट पर बमबारी की है, यमन के पावर स्टेशन पर बमबारी की है और इसी तरह से यमन के अंदर कब्जा किए गए जहाज़ गैलेक्सी लीडर पर भी बमबारी करने का ऐलान किया गया है। याद रहे 2023 नवंबर में यमनी हूसियों ने इसराइल से वाबस्ता एक बाहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर को पकड़ लिया था और वो आज तक उनके कब्जे में है। तो उस बाहरी जहाज़ पर भी इसराइल ने बमबारी करने का ऐलान किया है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि यमन पर इसराइल की ये बमबारी हुई हो या यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले हुए हों। इससे पहले कम से कम 10 मरतबा इसराइल यमन पर जाकर हमले कर चुका है और यमन पर मुख्तलिफ अंदाज से कार्रवाइयाँ इसराइल और अमरीका दोनों कर चुके हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले नहीं रुके हैं और यमन ये कहता है कि जब तक गजा की जंग बंद नहीं होगी तब तक हमारा और इसराइल का इसी तरह से टाकरा चलता रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो यमन की समुद्री हुदूद है वहाँ से इसराइली जहाज़ों का रास्ता बंद है और गुज़श्ता रोज़ भी एक बाहरी जहाज़ पर इसी नोयत का एक हमला भी रिपोर्ट हुआ था। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। ये खबर गजा से है। गजा से एक रॉकेट मारा गया है जो गिलाफ गजा इसराइली बस्ती पर जाकर लगा है। किब्बुतोस के नाम से एक इसराइली यहूदी बस्ती है जो 7 अक्टूबर के बाद से खाली करा ली गई थी। अभी 2 दिन पहले ही इसराइल की हुकूमत ने वहाँ गजा के करीब वाक़े इसराइली बस्तियों में लोगों को मुंतकिल होने और वापस जाने की इजाज़त दी थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर गजा से रॉकेट्स मारे गए जो किब्बुतोस के अंदर वाक़े 2 घरों पर जाकर लगे हैं और घर मुतासर हुए हैं। ये इसराइली अखबारात ने, इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है। हैरान कुन तौर पर गजा की जंग को 635 दिन हो चुके हैं और ये जंग इस वक्त जंग बंदी की तरफ ये जंग जा रही है। लेकिन फिर भी गजा से इसराइल पर मिसाइल मारे गए, रॉकेट्स मारे गए और इससे इन मिसाइलों को या इन रॉकेट्स को गिराने में इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हुआ। इसराइल के बकौल वो गलती से, ह्यूमन एरर से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो रॉकेट जो है वो इमारतों पर लगे और उससे नुकसान हुआ है। बहरहाल सुनिए काम, आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और ये खबर ये है कि गजा की जंगबंदी के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल से रवाना होते वक्त ये बात कही है कि मैं ट्रंप से बात करूंगा और अपनी शराइत पर हम गजा की जंग को बंद करेंगे, हमास को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमास की शराइत हम नहीं मानेंगे, हमास को हमारे सारे यरगमाली हॉस्टेजेस रिहा करना होंगे और गजा से हमास को असला फेंक कर सरेंडर करना होगा। ये नेतन्याहू ने गजा से इसराइल से रवाना होते वक्त ये गुफ्तगू की है और नेतन्याहू के साथ अमेरिका का जो सफ़ीर है इसराइल में, माइक हुकैबी, वो भी मौजूद था और नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका की तरफ रवाना है और आज मंडे को नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात होनी है। और ट्रंप की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा कि हमें अच्छी अलामतें मिली हैं गजा की जंगबंदी के हवाले से और हमास भी गजा की जंगबंदी के लिए तैयार है। ये एक अच्छी बात है और हम गजा की जंगबंदी के बहुत करीब आ चुके हैं। ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। दूसरी तरफ कतर से खबर आई है कि कतर के अंदर जो मुज़ाकराती राउंड चल रहा है हमास और इसराइली डेलीगेशन के बीच, वो पहला राउंड तो कोई नतीजा खेज नहीं हुआ है। इसराइल ने कल एक वफद भेजा था कतर हमास से मुज़ाकरात करने के लिए। ये मुज़ाकरात बराह रास्त तो नहीं हो रहे, कतरी हुकाम के ज़रिए से बिलवास्ता हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात के पहले राउंड में कोई कामयाबी नज़र नहीं आई है, ये इसराइली और अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है। लेकिन बहरहाल इस जंगबंदी के हवाले से हमास ऐलान कर चुका है कि हम तैयार हैं, लेकिन चंद तब्दीलियों के साथ। अब वो चंद तब्दीलियों में एक तब्दीली ये है
کہ جو غزہ کے اندر امداد کی سامان کی تقسیم ہے، اسرائیل کہتا ہے کہ وہ صرف چند علاقوں میں ہو، لیکن حماس نے کہا ہے کہ وہ پورے غزہ کے اندر ہو۔ اور پھر اسرائیلی فوجیوں کا جو موراج کوریڈور ہے، نصاریم کوریڈور ہے، اور مصر کے ساتھ جو فیلاڈیلفیا کوریڈور ہے، وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا بھی حماس نے شرط کے اندر رکھا ہے، جس کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آج کا دن بڑا اہم ہے، غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ کیا غزہ کی جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اسرائیلی ہوسٹیجز فیملیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور وہ غزہ کی جنگ کو بند کرنے کی مسلسل ڈیمانڈ کر رہی ہیں، کیونکہ غزہ کی جنگ اگر بند نہیں ہوتی ہے تو پھر اسرائیل کے اندر اور اسرائیلی فوج کے لیے اور اسرائیل کے ہوسٹیجز یرغمالیوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ایک ایسی رپورٹ ملی ہے جس میں اسرائیل کے جو زندہ قیدی ہیں غزہ میں یرغمالی، ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئی ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں 60 روزہ جنگ بندی ہوگی اور 10 اسرائیلی قیدیوں کو 20 میں سے 10 کو زندہ کو رہا کیا جائے گا، اور پھر مستقل جنگ کو بند کرنے کے لیے مذاکرات اسی دوران جاری رہیں گے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، خبر ہے غزہ سے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملے چل رہے ہیں، یعنی جنگ بندی کے مذاکرات اور امکانات سب چیزیں واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے نہیں رکے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کی جنگ بندی سے پہلے مزید غزہ کے اندر 82 لوگ 82 جو غزہ کے شہری تھے وہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ روزانہ 100، 150، 200 لوگ غزہ کے اندر نشانہ بن رہے ہیں، اور بھوک اور باقی جو انسانی المیہ ہے وہ الگ ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ برکس پلس گروپ کا اجلاس ہوا ہے۔ برکس یہ ایک عالمی گروپ ہے، اس کا اجلاس برازیل کے اندر ہوا، تو وہاں پر اس اجلاس کے اندر جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں غزہ کی جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اسرائیل کے غزہ پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ برازیلین جو پریزیڈنٹ ہے لولا ڈا سلوا، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ یہ بدترین قسم کی نسل کشی ہے جو غزہ کے اندر دیکھی گئی ہے، یہ کوئی سیلف ڈیفنس نہیں ہے اور اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ یہ برکس پلس نیشن گروپ کی طرف سے غزہ کی جنگ کو بند کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین اکرام، اور یہ خبر ہے اسرائیلی فوج کے اندر مسلسل کمی کے حوالے سے۔ اسرائیلی فوج میں شدید کمی ہے، اسرائیلی فوج اس وقت غزہ کی جنگ جو لڑ رہی ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ آج خبر آئی ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ فوج میں کمی کو دور کرنے کے لیے حریدیم فرقے کے جو مذہبی نوجوان ہیں انہیں فوری طور پر فوج میں بھرتی ہونا ہوگا۔ 54,000 حریدیم فرقہ جو اسرائیل کا متشدد مذہبی کٹر فرقہ ہے، اس کے نوجوانوں کو یا ان کو باقاعدہ نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں۔ اسرائیلی عدالت نے حریدیم فرقے کے نوجوانوں کا استثناء ختم کر کے انہیں فوج میں شامل ہونے کا کہا تھا۔ تو 54,000 کے قریب نوجوان جو یہودی دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو یہودی دینی مدرسے ہیں تورات وغیرہ کے، وہاں پڑھنے والے ان نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی فوج میں بھرتی ہوں اور بھرتی ہو کر وہ فوج میں ڈیوٹیاں کریں، ورنہ انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ میرے سامنے دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر حریدیم فرقے کے نوجوان فوج میں نہیں آئیں گے تو جگہ جگہ چیک پوسٹیں لگائی جائیں گی اور ان کے ذریعے سے انہیں گرفتار کر کے زبردستی فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ تو اب نیتن یاہو حریدیم فرقے کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے استثناء کا وعدہ کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی جو اتحادی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ اسی لیے اتحاد کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے نوجوانوں کو فوج میں جانے نہیں دیں گے۔ اب یہ لوگ فوج میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو تورات پڑھنے والے ہیں، ہمارا کام فوج میں جانا نہیں ہے۔ اگر ہم فوج میں گئے تو ہم پھر سیکولر لبرل ہو جائیں گے اور ہم تورات پڑھنا بند کر دیں گے، جس سے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اسرائیل کی مختلف جو کمیونٹیز ہیں وہ ان نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے حق میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میں جائیں۔ بالخصوص وہ سیکولر لبرل لوگ جو اسرائیل کے اندر ہیں، جو فوج میں جا کر لڑتے ہیں اور مرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے قربانی کیوں دیں، یہ لوگ بھی تو پیسے لیتے ہیں، اسٹیٹ کے تمام فوائد لیتے ہیں۔ بہرحال اس پر شدید جو ہے وہ اختلافات پڑ چکے ہیں اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت کو بھی خطرہ پڑ گیا ہے، کیونکہ اگر زبردستی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا تو پھر نیتن یاہو کی اتحادی جماعتیں ناراض ہو جائیں گی اور وہ استعفیٰ دے سکتی ہیں اور وہ نیتن یاہو سے الگ ہو سکتی ہیں۔ آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر بنیادی طور پر ایک اسرائیلی فوجی کی خود کشی کے حوالے سے ہے، جس کو اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے بھی نقل کیا ہے اور ولا نیوز ایجنسی نے بھی نقل کیا ہے اور عرب میڈیا پر بھی نشر ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک خبر موجود ہے جسے دی یروشلم پوسٹ کے اندر اس عنوان سے نشر کیا گیا ہے کہ IDF soldier takes his own life after struggling with mental health from October 7 غزہ وار، کہ ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے کیونکہ وہ 7 اکتوبر کی غزہ جنگ کے بعد سے وہ
ذہنی بیماری کا شکار تھا۔ اب یہ جو فوجی ہے جس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے، اس نے باقاعدہ ایک خط لکھا جب اس نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ ایک گاڑی کے اندر یہ سوار تھا تو وہاں اس نے اپنی گاڑی کو ہی آگ لگا دی، یہ رپورٹ میں ہوا ہے۔ تو اس نے جو خط لکھا اس میں یہ بتایا کہ میں اس وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں، میں نے بہت سی لاشیں اٹھائی ہیں اور میں نے لاشوں کی بہت بو سونگھی ہے، ہر وقت میرے دماغ میں وہ لاشوں کی بو آتی ہے۔ یہ شخص اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر کوئی 17 مہینے تک غزہ میں لڑتا رہا ہے اور وہاں یہ اسرائیلی فوجیوں کی جو لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کو دیکھتا رہا ہے۔ تو یہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ یہ بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اچھا ہوتا کہ یہ غزہ کے اندر ہی لڑتا اور وہاں مارا جاتا، اور اب اس کی والدہ نے کہا کہ اسے ایک اعزاز دے کر اسے دفن کیا جائے۔ تو اسرائیلی میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے کہ تقریباً اب تک غزہ کی جنگ کی بعد سے کوئی 43 کے قریب اسرائیلی فوجی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی زندگیوں کو ختم کیا ہے، انہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ تو اسرائیلی اخبارات اور اسرائیلی میڈیا میں مسلسل اسرائیلی فوج کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور غزہ کی جنگ کو اس لیے لازم اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیلی فوجیوں کو جو غزہ میں لڑ رہے ہیں انہیں سکون مل سکے، کیونکہ زبردستی فوج میں بھرتی کیے گئے اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو 500 دن سے ڈیوٹی پر رکھا ہوا ہے، جس سے اسرائیلی فوجی بیزار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹیاں دیجیے، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اب تک کی تازہ معلومات ہیں، عالمی خبریں ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات آئیں گی، آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو سبسکرائب کر لیں، آگے نشر کر لیں، اور ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز ہے، ایکس اکاؤنٹ ہے، باقی میڈیا ہے، اسے بھی جوائن کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔